السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسائن سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ باہر کا ٹیمپریچر -11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آج تو گھر میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ آج نومبر کی 29 تاریخ سال 2021 اور دن سوموار ہے۔ منڈے کو ہم نے فنون لطیفہ کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ جمعرات والے ولاگ میں ہم نے میاں محمد بخش اور سیف الملوک کی بات کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سیف الملوک کی کہانی میں منڈے کے ولاگ میں شامل کر لوں گی، لیکن پھر یہی مناسب سمجھا کہ اس کو نور باطن یا انر لائٹ والی سیریز میں ہی رہنے دوں۔ سیف الملوک پہ بات انشاءاللہ جمعرات کو ہی ہوگی۔ فنون لطیفہ میں سے لٹریچر کا کردار میری ذاتی زندگی میں سر فہرست ہے۔ ابھی تک اردو ادب میں سے میں نے صرف شاعروں ہی کا ذکر کیا ہے، لیکن آج میں نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے اردو ادب کی مین سٹریم میں تو زیادہ مشہور نہیں ہیں، لیکن میری اور میری دوستوں کی زندگی میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ مجھے یاد ہے 7ویں 8ویں کلاس میں جب میرے اور میری چاند نگر والی سہیلی کے بستوں میں اسکول کی کتابیں کم اور کہانیوں کی کتابیں زیادہ ہوتی تھیں۔ ان بے شمار کہانیوں میں سے سب سے زیادہ اور قابل ذکر تھی عمران سیریز۔ جاسوسی اور سیکرٹ سروس کی دنیا میں عمران سیریز کا اپنا مقام تھا۔ اپنی کہانی، مزاح، ہلکے پھلکے رومانس، سائنسی ایجادات اور ملک سیر کی وجہ سے عمران سیریز نے ہماری کریکٹر بلڈنگ اور امیجنیشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہم لوگوں میں لڑکیوں والی روایتی سوچ کی بجائے ذرا منفرد اور ذہانت پر مبنی مشاہدے کی عادت شاید اسی عمران سیریز کی بدولت آئی، بلکہ اس سے متاثر ہو کر ہم نے اپنی ایک سیکرٹ سروس بھی بنائی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک کوڈ لینگویج بھی تھی جس میں ہمارے اپنے الفاظ، کیمسٹری کی مختلف ٹرمز اور ناموں کو الٹا پھلٹا کر کے نئے نام بنانا شامل ہے۔ مثلاً ہم نے اپنی ایک کلاس فیلو کا نام پینٹا آکسائڈ بھری نلی رکھا ہوا تھا، جو خود بھی جلتی تھی اور دوسروں کو بھی جلاتی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے ناموں کو بھی کوڈ ورڈز میں ڈھال رکھا تھا۔ ہم 5 لوگوں کا گروپ تھا۔ گروپ کی کارستانیاں اور شرارتیں تو میں الف شہلا میں ڈسکس کروں گی، لیکن فی الحال یہ کہنا کافی ہے کہ ہم لوگ اپنے لڑکپن میں عمران سیریز سے کتنا متاثر تھے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں نے ایک لڑکی سے دوستی صرف اس لیے کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس ڈھیر ساری کتابیں ہوتی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں اس سہیلی سے کتابیں لے کر اپنے بستے میں ڈال لیتی اور سمجھتی کہ گھر جا کے مزے سے پڑھوں گی۔ جا کے بیگ کھولتی تو معلوم ہوتا کہ آنکھ بچا کے وہ کہانیاں چاند نگر والی سہیلی نے نکال لی تھیں۔ بہت غصہ آتا، لیکن سہیلی تھی نا، مجھ سے پہلے وہ پڑھتی، پھر اگلے دن مجھے پڑھنے کو ملتی، پھر گھنٹوں ہم ان پڑھی ہوئی کہانیوں کو ڈسکس بھی کرتے۔ صرف عمران سیریز نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا، لیکن متاثر ہمیں سب سے زیادہ عمران سیریز نے ہی کیا تھا۔ تمہید پھر لمبی ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے عمران سیریز کے خالق ابن صفی کی۔ ہم تک جو عمران سیریز پہنچی وہ زیادہ تر مظہر کلیم MA اور دوسرے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھی، جن کا ذکر میں بعد میں کرنے والی ہوں، لیکن ایک آدھ کتاب ہمیں شاید ابن صفی کی لکھی ہوئی بھی پڑھنے کو مل ہی گئی تھی۔ یہاں یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ دوسرے رائٹرز نے اپنی کہانیاں لکھیں، لیکن انہوں نے کردار سارے وہی استعمال کیے جنہیں ابن صفی نے تخلیق کیا تھا، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 کو بروز جمعرات الہ آباد اتر پردیش کے ایک گاؤں نارا میں صفی اللہ اور نذیرہ بی بی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ اپنی پیدائش کا واقعہ وہ خود یوں بیان کرتے ہیں: جولائی 1928 کی کوئی تاریخ تھی اور جمعے کی شام دھندلکوں میں تحلیق ہو رہی تھی۔
کہ میں نے اپنے رونے کی آواز سنی۔ ویسے دوسروں نے سنا کہ میں اتنا نحیف تھا کہ رونے کے لیے منہ تو کھولتا تھا لیکن آواز نکالنے پر قادر نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ دوسروں کو میری آواز اب بھی سنائی نہیں دیتی۔ کب سے حلق پھاڑ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہیں اور لا تعلقی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خیر کبھی تو اوفو، پتہ نہیں کیوں اپنی پیدائش کے تذکرے پر میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ ابن صفی نے تعلیم آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی اور بطور شاعر وہ اپنا نام اسرار ناروی لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات شاعری سے کی تھی، پھر طنزیہ اور مزاحیہ مضامین بھی لکھے جن کی تعداد کم و بیش 200 ہے۔ انہوں نے کئی انگریزی ناولوں کے اردو ترجمے بھی کیے، لیکن انہیں تو خود اردو کا عظیم جاسوسی ناول نگار بننا تھا، اس لیے انہوں نے شاعری اور مزاح کو ترک کر دیا اور جاسوسی ناول لکھنا شروع کر دیے۔ اگست 1952 میں ابن صفی اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ ان کے والد 1947 میں ہی کراچی آ چکے تھے۔ ابن صفی کی تحریری کاموں میں جاسوسی دنیا یعنی کہ فریدی حمید سیریز اور عمران سیریز شامل ہیں۔ عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت ہے۔ جب اس ناول کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تو اس کے سر ورق پر انگریزی کے سیکرٹ لٹریچر کی معروف مصنفہ آگاتھا کرسٹی کا ایک قول درج تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں اردو زبان تو نہیں جانتی، لیکن بر صغیر میں چھپنے والے جاسوسی ناولوں کے بارے میں مجھے معلومات ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی اوریجنل رائٹر ہیں، ابن صفی۔ گو ابن صفی نے ناول لکھنے کی ابتدا بھارت میں ہی کر دی تھی، لیکن پاکستان منتقل ہونے کے بعد انہوں نے عمران سیریز شروع کی، جس کے بعد ان کی شہرت اردو پڑھنے والوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ ابن صفی کے لکھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی۔ ایک زمانے میں انہوں نے دفتر میں بیٹھ کے لکھنے کی کوشش کی تو وہاں پرستار جمع ہو جاتے تھے۔ وہ گھر پر زیادہ لکھتے تھے، رات گئے تک لکھتے تھے، دوپہر اور سپہر میں بھی لکھتے تھے۔ جب وقت ملا وہ لکھتے تھے اور لکھتے چلے جاتے تھے۔ عموماً وہ اپنی چارپائی پر بائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور لکھتے وقت ایک تکیہ ان کے بازو کے نیچے دبا ہوتا تھا۔ وہ لکھنے کے لیے کلپ بورڈ استعمال کرتے تھے۔ ابن صفی کا قلمی سفر 28 سال پر محیط ہے، جن میں سے تقریباً 20 سال بہت ایکٹیو ہے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے تقریباً 300 کے لگ بھگ ناول تخلیق کیے۔ جنوری 1952 میں جاسوسی دنیا کا پہلا ناول دلیر مجرم اور اگست 1955 میں عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت شائع ہوئے۔ ان ناولوں میں انہوں نے ایک نئی دنیا آباد کی، جس میں نت نئے طریقوں اور ایجادات کی مدد سے جرائم کا خاتمہ کیا جاتا تھا۔ سائنس فکشن کے تعلق سے عرفان جاوید اپنی کتاب عجائب خانہ میں لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر مغرب میں بہت سے ناول اور افسانے سائنسی ایجادات کا باعث بنے۔ ان ناولوں نے نئے خیالات نے جنم لیا، جن سے نئے امکانات کی کونپلوں نے سر اٹھایا اور چند شوریدہ سروں نے خیال کو ٹھوس شکل دینے کی ٹھانی اور کامیاب ٹھہرے۔ داستان حیات درس حقیقت شوریدہ سروں کی داستان ہی تو ہے۔ مارٹن کوپر نے 1970 کی دہائی میں پہلا فون ایجاد کیا۔ وہ اس ایجاد کا سہرا ایک ناول پر بننے والی ٹی وی سیریل اسٹار ٹریک کو دیتے ہیں۔ اسٹار ٹریک کا آلہ کمیونیکیشن یعنی کہ کمیونیکیٹر ہی دراصل آج کے موبائل فون کا جد امجد ہے۔ ابن صفی کی ابتدائی تحریروں میں مغربی اثرات کے سلسلے میں وہ اپنے ناول زمین کے بادل کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ میرا پہلا ناول دلیر مجرم تھا۔ پہلا ناول تھا، اس لیے کسی بیرونی سہارے کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا اس کا مرکزی خیال مغربی ادب سے لیا گیا، لیکن حمید اور فریدی میرے اپنے کردار تھے۔ اس کے علاوہ
جاسوسی دنیا میں ایسے ناول اور بھی ہیں جن کے پلاٹ میں نے انگریزی سے لیے تھے، مثلاً پراسرار اجنبی، رقاصہ کا قتل، ہیرے کی کان، خونی پتھر۔ ان 5 ناولوں کے علاوہ آپ کو جاسوسی دنیا کے 102 ناولوں میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا پلاٹ میرا اپنا نہیں تھا، اور عمران سیریز کے سارے ناول بغیر مغرب سے مستعار لیے لکھے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام آپ جناب کے لیے ریکارڈ کیے گئے انٹرویو میں ابن صفی نے پہلی مرتبہ اپنی تحریروں پر مغربی اثرات کے بارے میں کھل کر بات کی تھی۔ ابن صفی نے کہا، ان میں نہ آپ کو کوئی ایسی کہانی ملے گی جس کا پلاٹ انگریزی سے لیا گیا ہو، اور نہ کوئی ایسا کردار ملے گا۔ وہ 5 ناول جن کے پلاٹ میں نے انگریزی سے لیے ہیں ترجمے نہیں ہیں، ان کی ایک ایک سطر پر میرا دعویٰ ہے۔ یہ تو طے ہے کہ جاسوسی ناول ہم لوگوں میں باہر ہی سے آیا، لہٰذا ظاہر ہے کہ میں نے باہر ہی سے لکھا، لیکن میرے ادب پر اس چیز کے اتنے ہی اثرات ملیں گے جتنے کہ معاشرے پر ملتے ہیں۔ اگر میں کسی ایسے طبقے کے بارے میں لکھتا ہوں جس پر مغربیت کا سایہ ہے تو ظاہر ہے اس کی جھلکیاں میری تحریر میں بھی ہوں گی۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اینگلو اردو ادب پیش کر رہے ہیں، یہ اردو ادب نہیں ہے۔ بھائی یہ بھی تو دیکھیں کہ میں کس طبقے کی عکاسی کر رہا ہوں۔ جب میں متوسط طبقے یا نچلے طبقے کی بات کرتا ہوں تو وہاں مغربیت کی پرچھائیاں تک نہیں ملیں گی، لیکن جب کوئی ذات مغرب زدہ ہے اور میں اس کی بات کروں گا تو مغرب کی پرچھائی تو ضرور ملے گی۔ ابن صفی خود تو آرٹس گریجویٹ تھے، لیکن ان کے تخیل کی قوت کسی سائنسدان سے کم نہیں تھی۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے ایسی حیران کن مشینوں اور آلات سے متعارف کرایا تھا جو 30-40 سال بعد واقعی عالم وجود میں آ گئیں۔ مثلاً 7واں جزیرہ میں انہوں نے آئیڈینٹی کاسٹ ایکوپمنٹ پیش کیا، جس کے ذریعے کرنل فریدی چہرے، آنکھوں، ناک اور ہونٹوں وغیرہ کی مختلف ساختوں کو یادداشت کے سہارے یکجا کر کے مجرم کا حلیہ تیار کر لیتا ہے۔ آج کل پولیس اور خفیہ محکمے یہ مشین استعمال کر کے مشتبہ ملزموں کے چہروں کے خاکے روزانہ اخبارات میں شائع کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن صفی نے سچ اگلوانے والی کنفیشن چیئر کا تذکرہ اپنے کئی ناولوں میں کیا ہے۔ اسی طرح چاندنی کا دھواں میں ابن صفی نے ایک ایسا ٹی وی پیش کیا تھا جس کی تصاویر فضا میں دیکھی جا سکتی تھی، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہولوگرامز میں۔ اسی طرح زیر لینڈ سیریز کے ایک ناول میں ابن صفی کے تخیل نے تصاویر اور آواز کی طرح انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کر دیا تھا، اور سائنس آج ٹیلی پورٹیشن پر کام کر رہی ہے۔ ابن صفی کے ناول طوفان کا اغوا میں فولادمی نامی روبوٹ تھا۔ آگے چل کر روس نے ایسا ہی ایک روبوٹ تیار کر لیا۔ ابن صفی نے الیکٹروگس اور فیگراز کا ذکر 1950 کی دہائی میں کیا تھا۔ آج دنیا لیزر گن اور اڑن کشتیوں سے بخوبی واقف ہے۔ عمران سیریز کے ناول سبز لہو میں ایک شخص پر فائرنگ کے بعد اس کے جسم پر موجود لباس میں سے سبز رنگ کا مادہ بہہ نکلتا ہے۔ فائر کرنے والے اس کو مافوق الفطرت وجود سمجھتے ہیں۔ اس ناول کے کئی برس بعد ہالی ووڈ کی مووی ایلین بنی، جس میں ایلینز کا خون سبز رنگ کا دکھایا گیا۔ امریکی ٹی وی سیریل ایکس فائلز میں بھی کئی مقامات پر یہی بات دہرائی گئی۔ ایکس فائلز کے تخلیق کار کرس کارٹر کی تحریر اور ابن صفی کے ناولوں میں کئی مقامات پر تکنیک کے اعتبار سے خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ 1960 میں اپنے ناول جنگل کی آگ میں ابن صفی نے کلوننگ کا کانسیپٹ بھی پیش کیا۔ ابن صفی نے عمران سیریز کے ناول زلزلے کا سفر کے پیش لفظ میں اپنے ناولوں میں پیش کی جانے والی سائنسی ایجادات کے بارے میں لکھا تھا، دھوئیں کا حصار بالآخر ٹوٹ گیا۔ دھوئیں کے حصار کے اندر کیا تھا؟ کتنی بڑی تباہی کا سامان پروان چڑھ رہا تھا؟
ہو سکتا ہے آپ اسے بھی طلسم ہوش ربا اور پرواز تخیل سمجھ کر کچھ دیر مجھ پر ہنس لیں، لیکن 10 سال کے اندر اندر آپ ایسے ہی کسی تباہ کن حربے کے وجود سے ضرور آگاہ ہو جائیں گے۔ عمران سیریز کے ناول شوگر بینک کا پیش لفظ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس میں ابن صفی نے سائنسی ایجادات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ لکھتے ہیں کہ آج جبکہ ایک مردہ آدمی کی آنکھیں کسی نابینا کو روشنی بخش سکتی ہیں، تو اسے بھی ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ذہن اپنے تمام تر تجربات سمیت کسی دوسرے جسم میں منتقل کیا جا سکے۔ آج انسانی شعور کی بلوغت کا دور ہے، لیکن انسانی شعور اور لاشعور کو اس منزل تک پہنچنے میں صدیوں کا سفر طے کرنا پڑا، اور اس سفر کے دوران حضرت انسان نے محض اپنے تخیل کے زور پر طرح طرح کی ایجادات و اختراعات کر ڈالی۔ یہ ایجادات ہمیشہ پہلے کہانیوں، خوابوں یا آرٹ کے نادر نمونوں، ڈرائنگ وغیرہ کی صورت میں صرف ایک خیال، تصور، خواب یا شاہکار ہی بنی رہیں، جو آخر کار ترقی کرتے کرتے ایجاد کی حیثیت سے ظہور پذیر ہوئیں۔ میرے ابا جی بھی اکثر مجھے کہا کرتے تھے، بلکہ آج بھی کہتے ہیں، کہ بیٹا، انسانی دماغ میں آنے والا ہر خیال، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کسی نہ کسی حقیقت کا پرتو ہوتا ہے۔ ہر خیال ایک نہ ایک دن حقیقت کا روپ دھارتا ہے، اور خواب، پھر مومن کا خواب تو وہ تو ویسے بھی ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ انڈیا سے شائع ہونے والے رسالے سائنس کی دنیا کے سابق مدیر محمد خلیل نے بالکل درست لکھا ہے کہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ابن صفی نے عام قاری کو ادب میں ایک نئی سمت اور تازہ افکار سے متعارف کرایا، جس کا سہرا صرف اور صرف ابن صفی کے سر ہے۔ انہوں نے توہمات سے دور ہٹ کر عوام کو سائنسی طریقے سے سوچنے پر مجبور کیا اور اپنی ایک علیحدہ شناخت قائم کی، جس کے گرویدہ سماج کے ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر ہم ابن صفی کے ناولوں کا سرسری جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ناولوں میں سسپینس، ایڈونچر، طنز و مزاح، جدت اور انوکھا پن ملتا ہے۔ ان کے ناولوں میں سائنس فکشن کا انداز بھی بے حد اہم ہے، اور ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن صفی ہی وہ ادیب ہیں جنہوں نے اردو میں جاسوسی اور سائنسی فکشن کی ایک نئی طرح کی ابتدا کی ہے۔ ابن صفی کی کہانیوں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں بھوت پریتوں اور راکشسوں کے مصنوعی خیال اور توہم پرستی کو رد کیا گیا ہے، اور ہر واقعے کی سائنسی تشریح پیش کی ہے۔ ابن صفی نے اپنے سائنس فکشن کے بارے میں لکھا کہ سائنس فکشن لکھنا آسان کام نہیں، پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اپنے ذہین پڑھنے والوں کو کسی حد تک مطمئن کر سکوں۔ محیر العقول اور بعید از قیاس واقعات کو یکجا کر کے کہانی کی شکل دے دینا آسان ہے، لیکن ان کا جواز پیش کرنا ہی حقیقتاً اس طلسم ہوش ربا کو سائنس فکشن میں تبدیل کرنا کہلاتا ہے، اور تھوڑے وقت میں یہ ایک مشکل کام ہے۔ شاید تخیل کی یہی قوت ابن صفی کی کامیابی کا راز ہے۔ آج یہاں پر میں یہ شیئر کرتی چلوں کہ ابن صفی دماغ کی ایک بہت بڑی بیماری بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ تھے۔ شاید یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہی تھا جس کی بدولت ان میں اتنی انرجی اور تخیل کی ایسی اڑان تھی کہ انہوں نے ایک ماہ میں 4 ناول بھی لکھے، لیکن جب ڈس آرڈر نے اپنا دوسرا رخ دکھایا تو 3 سال تک ایک لفظ بھی نہ لکھ پائے۔ ابن صفی نے 250 سے زیادہ جاسوسی ناول لکھے، صرف 20 برس کے مختصر عرصے میں، یعنی اوسطاً ایک ناول ہر ماہ۔ ان کے ناول ہر ماہ کراچی اور الہ آباد دونوں شہروں سے شائع ہوتے تھے۔ ان کے ناولوں کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بک سٹال پر آتے ہی ختم ہو جاتے تھے۔
بلکہ کچھ پبلشرز نے ان کے نام کی مقبولیت کا یہ فائدہ اٹھایا کہ ان کے نام سے یا ان کے ملتے جلتے ہوئے نام سے سینکڑوں جاسوسی ناول شائع کر دیے، لیکن ان ناولوں میں زبان و بیان کا انداز آف کورس مختلف تھا۔ ابن صفی نے بار بار تردید کی کہ یہ ناول ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن چوری کرنے والے پبلشرز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بے حد تیز رفتاری سے لکھنے والے ابن صفی 1957 میں شدید طور پر بیمار پڑ گئے۔ اس وقت یہ سمجھا گیا کہ ان کو شیزوفرینیا ہے، لیکن ان کے بیٹے احمد صفی کا کہنا ہے کہ ان کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا۔ 1 ماہ میں 4 ناول لکھ کر انہوں نے ذہنی طور پر اتنا کام کیا کہ بعد میں بالکل بیمار پڑ گئے اور 3 برسوں تک انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ صحت یابی کے بعد پہلا ناول 1960 میں 1.5 متوالے کے نام سے شائع ہوا اور اس کی اتنی زبردست پذیرائی ہوئی کہ 15 دنوں کے اندر ہی اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑا۔ ابن صفی کے ناول درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ سائنس فکشن، جاسوسی ادب اور بائی پولر ڈس آرڈر کے علاوہ ابن صفی کی ایک اور بات بھی بہت حیران کن ہے۔ ان کا یوم پیدائش اور یوم وفات ایک ہی ہے۔ ابن صفی کی وفات 26 جولائی 1980 کو کراچی میں ہوئی۔ ابن صفی کی عمران سیریز کو ریڈیائی ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے کے سلسلے میں ان کے صاحبزادے احمد صفی نے بتایا کہ ان کے اپنے خاندان کے وہ افراد جو بیرون ملک منتقل ہو گئے ہیں، آج ان کے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے، البتہ بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ نئی نسل تک ابن صفی کی تحریریں پہنچائی جائیں۔ احمد صفی کے مطابق ابن صفی کے ناول PDF فارم میں تو انٹرنیٹ پر طویل عرصے سے موجود ہیں، اس لیے ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا اسے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا جائے یا سادہ انداز میں ایک آواز میں پورا ناول پڑھ دیا جائے۔ تاہم کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ ریڈیائی ڈرامے کے حق میں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح ہر کردار کی علیحدہ آواز ہوگی اور سننے والا یکسانیت کا شکار نہیں ہوگا۔ احمد صفی نے مزید بتایا کہ ابن صفی کے ہر ناول کی 4 اقساط ہیں اور ہر قسط کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہے۔ اس طرح ہر 12 ناولوں پر مشتمل ایک سیزن ہوگا۔ اس سلسلے میں عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت ایک ویب ایپلیکیشن پر دستیاب ہے جو مفت سنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران سیریز پر فلم بنانے کا خیال بھی پیش کیا جا چکا ہے، تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو جائے۔ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے ابن صفی کی عمران سیریز پر اپنی قلم آزمائی کی۔ ابن صفی کی بیماری کے دوران بہت سے لوگوں نے ابن صفی کے دونوں سلسلوں جاسوسی دنیا اور عمران سیریز پر طب آزمائی کی۔ ان میں کئی جعلی ابن صفی بھی سامنے آئے اور اس دور کے کئی جعلی ابن صفی ابھی تک گمنام ہیں۔ کئی مصنفین نے ابن صفی کے مشہور و معروف کرداروں پر لکھ کر بہت شہرت پائی اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ابن صفی کے کرداروں پر لکھنے کے علاوہ کئی لوگوں نے اپنے ناولوں میں صرف ابن صفی کا نام استعمال کر کے پڑھنے والوں کو دھوکہ دیا۔ چند مصنفین نے اپنے آپ کو ابن صفی سے وابستہ کرتے ہوئے خود کو ان کا شاگرد یا جانشین کہا۔ چند نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز سے انتہائی ملتے جلتے نام اور انہی ناموں میں ابن صفی سے ملتے جلتے نام رکھ کے ناول لکھے۔ ابن صفی کا نام استعمال کرنے والے مصنفین اور ابن صفی کے لازوال کرداروں پر لکھنے والے رائٹرز کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہو کہ دنیا میں کسی مصنف کی زندگی ہی میں اس کے کرداروں پر اتنے زیادہ لکھاری سامنے آئے ہوں۔ ایک فیس بک گروپ دی گریٹ ابن صفی فینس کلب کے ممبران نے اس فہرست کو تیار کیا ہے اور ان میں شامل
ایچ اقبال، ایم اے راحت، اظہر کلیم، مظہر کلیم اور ابن حق تو شاید وہ ہیں جن کی لکھی ہوئی عمران سیریز ہم اپنے زمانے میں پڑھتے تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں عمران سیریز کے کرداروں کی۔ تو سب سے پہلے عمران سیریز کا روح رواں علی عمران۔ علی عمران سیریز کا مرکزی کردار ہے۔ ایک ایسا کھلنڈرا اور شریر انسان ہے جسے اپنے ملک سے بہت محبت ہے اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران نے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے کیمسٹری میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ لندن میں قیام کے دوران ہی عمران کے والد رحمان صاحب کے انگریز دوست جو پولیس آفیسر تھے، انہوں نے عمران کو کرمنالوجی کی طرف راغب کیا۔ علی عمران کے والد رحمان صاحب سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل یعنی سربراہ ہیں، جو بہت ہی سخت طبیعت کے مالک ہیں اور اپنے بیٹے عمران سے مختلف امور پر شدید اختلافات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران گھر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ملازم باورچی سلیمان کو ساتھ لے کر علیحدہ ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کر لیتا ہے، اور عمران کا یہ فلیٹ بھی بہت مشہور ہے۔ عمران نے کچھ کیس حل کیے تھے جن کے بعد سر سلطان نے عمران کو سیکرٹ سروس کا چیف مقرر کیا۔ عمران اپنی لاابالی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے عمران نے X2 کا عہدہ تخلیق کیا تاکہ اس کا عملہ اس سے ڈرتا رہے۔ علی عمران بذات خود مارشل آرٹ اور فائرنگ اور گولیوں سے بچنے کی آرٹ، جمناسٹک اور میک اپ کا ماہر ہے۔ عمران کسی بھی انسان کی آواز کی نقل صرف ایک بار آواز سن کر اتار لینے پر قادر ہے۔ مارشل آرٹ میں عمران نے کئی نئے داؤ ایجاد کیے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے دیگر ارکان میں طاہر یا بلیک زیرو۔ بلیک زیرو سیکرٹ سروس کا سب سے اہم رکن ہے جو جانتا ہے کہ علی عمران ہی X2 ہے۔ بلیک زیرو عمران کی غیر موجودگی میں X2 کا کردار نبھاتا ہے۔ عمران نے X2 کے متعلق شکوک و شبہات مٹانے کے لیے بلیک زیرو کو ڈمی X2 بنا رکھا تھا۔ طاہر سے پہلے ایک بلیک زیرو عمران سیریز کے ایک یادگار سلسلے درندوں کی بستی سیریز میں وطن کی خاطر شہید ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے ہی ناول گمشدہ شہزادی میں ابن صفی نے نیا بلیک زیرو طاہر متعارف کرایا، جسے بے حد مقبولیت ملی، اور اگلے ناولوں میں یہی بلیک زیرو طاہر ہی رہا۔ کئی ناولز میں بلیک زیرو ٹیم کے ساتھ مشن میں شامل رہا۔ بلیک زیرو عموماً ایک عمارت دانش منزل میں رہتا ہے۔ دانش منزل سیکرٹ سروس کا خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں X2 کا قیام ہے۔ اس کو فیلڈ میں کام کرنے کا موقع بہت کم ملا، مگر جب بھی بلیک زیرو کو موقع ملا اس نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ ایک مشن میں مجرموں نے دانش منزل کو تباہ کر دیا تھا۔ جلد ہی ابن صفی نے 2 مزید مشہور و معروف عمارات بھی تخلیق کی، ایک رانا پیلس اور دوسری سائیکالوجی بلڈنگ۔ اب بات کرتے ہیں جولیانا فٹز واٹر یعنی کہ جولیا کی۔ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف جولیانا فٹز واٹر ایک سوئس نژاد لڑکی ہے۔ اسے X2 کو دیکھنے کی ہمیشہ خواہش رہی ہے، مگر X2 سے بے حد خوفزدہ رہتی ہے۔ ایک یادگار مشن درندوں کی بستی سیریز میں جولیا کو علی عمران پر نہ صرف شک ہوتا ہے بلکہ مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ عمران ہی اصل میں X2 ہے، مگر عمران اسی پرانے بلیک زیرو کے سہارے جولیا کو یقین دلاتا ہے کہ X2 کوئی اور ہے۔ جولیا عام طور پر بہت جلد جذبات میں آ جاتی ہے، جس پر عمران نے بطور X2 اس کو کئی بار خاص جھاڑ پلائی۔ جولیا اپنے دل میں عمران کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہے، مگر عمران اس کی ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ عمران جولیا کے ساتھ بہت مزاح کرتا ہے۔ چند ایک مشنز میں دشمنوں نے جولیا کے ذہن کو کنٹرول کر کے مشن مکمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب بات کرتے ہیں صفدر سعید کی۔ صفدر سیکرٹ سروس کا سب سے زیادہ ایکٹیو ممبر ہے، اور یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ ہماری سیکرٹ سروس پہ صفدر کا کردار میرے پاس تھا،
اور عمران فیلڈ میں سب سے زیادہ صفدر پر اعتماد کرتا ہے۔ صفدر ایک کم گو انسان ہے اور عموماً سنجیدہ رہتا ہے۔ صفدر عمران کی دل سے عزت کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ عمران کے پاس بھی X2 سے کم صلاحیتیں نہیں ہیں۔ صفدر عمران کو ہمیشہ عمران صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ عمران بھی صفدر کی عزت کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تنویر اشرف کی۔ تنویر براہ راست ملٹری سیکٹر سروس سے سیکرٹ سروس میں آیا۔ تنویر سیکرٹ سروس کا واحد ممبر ہے جو عمران سے حسد رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنویر جولیا کے بارے میں دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتا ہے، جبکہ جولیا عمران کے بارے میں پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہے۔ تنویر عمران سے جیلس بھی ہے، مگر اکثر عمران کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے۔ تنویر کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی انسان ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس میں رہنے کی وجہ سے تنویر بات کرنے سے زیادہ ہاتھ چلانے پر تیار رہتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اور تیز رفتار ایکشن کا قائل ہے۔ عمران عموماً تنویر کا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور رکیب روس سفید کے نام سے تنگ کرتا ہے، جس پر تنویر نے کئی موقع پر غصے میں آ کر عمران پر حملہ کر دیا، مگر عمران اپنی پھرتی کی وجہ سے بچ نکلا۔ لیفٹیننٹ صدیقی سیکرٹ سروس کا ایک اہم رکن ہے جو براہ راست ملٹری سیکٹر سروس سے آیا اور کئی مواقع پر سیکرٹ سروس کے لیے بہترین خدمات انجام دیں۔ لیفٹیننٹ چوہان سیکرٹ سروس کا ایک ذہین ممبر ہے جو براہ راست ملٹری سیکٹر سروس سے آیا۔ کیپٹن خاور ایک حاضر جواب اور اچھی حصے مزاح رکھنے والا کردار ہے جو براہ راست ملٹری سیکٹر سروس سے آیا۔ جب بھی اسے عمران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس نے عمران کے کان خوب کاٹے۔ اور سارجنٹ نعمانی بھی سیکرٹ سروس کا ایک اہم کردار ہے۔ پھر سلیمان عمران اپنے فلیٹ پر اپنے باورچی اور ہاؤس کیپر سلیمان کے ساتھ رہتا ہے۔ عمران کھانے کے لیے اکثر سلیمان کی منتیں کرتا رہتا ہے۔ جب عمران کے والد رحمان صاحب نے عمران کو گھر سے نکالا تو سلیمان بھی عمران کے ساتھ ہی آ گیا۔ سلیمان کے ساتھ عمران کی فکر بازی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ عمران اور سلیمان کا مزاح جس میں مونگ کی دال اور مسور کی دال والا ذکر ہو بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سلیمان بھی جانتا ہے کہ عمران X2 ہے، مگر اسے شکوک و شبہات کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ عمران سیریز کے ناول 87 آدھا تیتر اور 88 آدھا بٹیر میں عمران نے سلیمان کی شادی رحمان صاحب کے گھر کی ایک ملازم کی بیٹی گل رخ سے کروائی۔ گل رخ کو رحمان صاحب نے منہ بولی بیٹی بنا کر گھر میں پرورش کی ہے۔ سلیمان اور گل رخ کی شادی کے مناظر بہت ہی دلچسپ اور مزاح سے بھرپور ہیں۔ شادی میں سلیمان اور جوزف شیروانی پہنتے ہیں اور جوزف گھوڑا بنتا ہے۔ یہ شادی رحمان صاحب کی کوٹھی میں ہوتی ہے۔ اماں بھی، سریا، عمران کی چچا زاد بہنیں وغیرہ وغیرہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ آدھا تیتر سے شروع ہونے والی کہانی عمران کی بہن سریا کی شادی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سریا کی شادی ملک کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر شاہد سے طے پاتی ہے جو صدر اور وزیر اعظم کے مخصوص ڈاکٹرز میں سے ہیں، مگر چند بین الاقوامی مجرم ڈاکٹر شاہد کو پھنسانا چاہتے ہیں اور یہ شادی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگلے ہی ناول آدھا بٹیر میں سلیمان کی شادی ہو جاتی ہے گل رخ کے ساتھ۔ روشی ایک اینگلو برمیز یعنی کہ برما سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے جو سب سے پہلے ابن صفی کی جاسوسی دنیا فریدی حمید سیریز کے ناول نمبر 49 جو دراصل عمران سیریز کا ناول نمبر 4 بھیانک آدمی ہے میں عمران کو ملی تھی۔ سر سلطان اور طاہر یعنی کہ بلیک زیرو کے علاوہ صرف روشی کو معلوم ہے کہ علی عمران ہی اصل میں X2 ہے۔ ابن صفی نے کئی ناولوں میں روشی کو دکھایا جن میں روشی نے عمران کے لیے کام کیا اور مدد کی۔ اور سب سے امپورٹنٹ سر سلطان وزارت خارجہ کے سیکرٹری سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج ہیں۔ علی عمران کو بطور X2 نہ صرف جانتے ہیں بلکہ عمران کے ساتھ سیکرٹ سروس بنانے میں بھی سر سلطان کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔
عمران نے ایک کیس حل کرنے میں سر سلطان کی مدد کی، جس پر سر سلطان نے عمران کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر سیکرٹ سروس کا چیف مقرر کر دیا۔ سر سلطان عمران کے والد رحمان صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں اور عمران سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر کئی بار عمران کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے، اور عمران سیریز کے ناول کالے چراغ میں عمران کا دوست شکیل بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اسی طرح سے صالحہ ثریا کی دوست ہے عمران سیریز کے ناول دوسری آنکھ میں۔ اور پھر سپر فیاض یا کیپٹن فیاض۔ سپر فیاض سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ اور عمران کا دوست ہے۔ عمران اکثر کیسوں میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ عمران جس فلیٹ میں مقیم ہے وہ بھی سپر فیاض کی ملکیت ہی ہے۔ عمران فیاض کے کیسوں میں مدد کر کے اس سے پیسے بٹورتا رہتا ہے۔ اگر فیاض انکار کرے تو عمران اس کے خفیہ اکاؤنٹوں کے بارے میں اسے بلیک میل کرتا ہے، اور فیاض سے بٹورے جانے والے پیسے عمران غریبوں اور محتاجوں میں بانٹتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ کریکٹر جوزف موگونڈا۔ جوزف ایک دیو قامت افریقی ہے۔ جوزف ہیوی ویٹ چیمپئن بھی رہ چکا ہے۔ ایک کیس میں اس کا عمران سے ٹکراؤ ہوا اور عمران نے اس کو ایک گواہ کے طور پر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اس کے بعد مستقل عمران کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ جوزف عمران کے ساتھ فلیٹ میں ایک دوسرے کمرے میں ہی رہتا ہے۔ جوزف عمران کو اپنا آقا مانتا ہے اور عمران کا حکم غلاموں کی طرح مانتا ہے۔ جوزف اپنی زندگی کے ابتدائی ایام جنگلوں میں گزار چکا ہے، جس کی وجہ سے جنگلوں کے بارے میں اس کی معلومات کافی وسیع ہیں اور عمران کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ جوزف بلا نوش تھا، شراب کو پانی کی طرح پیتا تھا، مگر بعد میں شراب پینی چھوڑ دی۔ جوزف کا قول تھا کہ عمران سے زیادہ شاندار مالک اس زمانے میں ملنا بے حد مشکل ہے۔ اور ایک اور کریکٹر ڈاکٹر داور۔ ڈاکٹر داور ملک کے منجھے ہوئے سائنسدان ہیں۔ تو یہ تھی باتیں ابن صفی کی، عمران سیریز کی اور علی عمران اور دوسرے کریکٹرز کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے بھی کبھی عمران سیریز پڑھی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔